نہیں ہے، لیکن لڑکی والے کی ہی مصیبت ہوتی ہے یار، اس کے اوپر ہی سارا بوجھ لاتی ہے. لیکن ولیمہ مستحب موقدہ 10 لوگوں کو بلا کے کھلا دو، حیثیت نہیں. 50 لوگوں کو چاہیے تو ولی کہے نا، ایک وہ ولادت کا ہے، ایک مکان کا، ایک حج کا اور ایک شادی کا ولیمہ. اس کا کس نے بنیاد رکھی اس ولیمے کی؟ ابو طالب نے. اور ایسے تھوڑے کہ بڑے گھر کی شادی ہے صرف بڑے ہی آ سکتے. خدیجہ کی شادی پیغام ہے، پیغام بڑے لوگوں کے لیے پیغام ہے، سن لو سب. ارے یہی تو موقع غنیمت ہے کہ عزت سے غریبوں کو کھانا مل جائے. نہ خیرات دینا ہے، نہ بھیک دینا ہے، نہ صدقہ دینا ہے، یہ تو موقع ہے، موقع کہ عزت سے غریبوں کا پیٹ بھر دیا جائے. لہذا ایک دن دعوت کی جناب ابو طالب نے تمام مکے والوں کی، سرداروں کی نہیں، غریبوں کو بستیوں سے بلایا گیا. کتنے ہی اونٹ نہر کیے گئے، سب کو کھلاؤ، کوئی غریب امیر نہ رہ جائے، کوئی بھوکا نہ رہ جائے، خاص طور پہ غریبوں کو، مسکینوں کو. تو ابو طالب نے ایک جگہ رسم نہیں ڈالی، ولیمے میں بھی غریبوں کو کھانا کھلانے کی رسم ہے ابو طالب کی، اور مجلس میں بھی غریبوں کو تورق بانٹنے کی رسم ہے ابو طالب کی. ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد علیہ. تو جناب ابو طالب نے سب کو غریبوں کو عزت سے کھاؤ. بڑے تو پیٹ بھری لیں گے، یہاں نہیں کھائیں گے، گھر جا کے کھا لیں گے. انہیں کھانے کا شوق ہی کہاں ہوتا، ان کا تو فیشن ہے چکھنا. لہذا ابو طالب دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں غریبوں کے پاس. دیکھو ان میں سے کوئی نہ رہ جائے، ان میں سے کوئی نہ رہ جائے. پورے مکے کی دعوت کی. اس کے دوسرے دن جناب خدیجہ نے اعلان کیا میری طرف سے دعوت ہے، تمام خواتین مرد سب آئے میری شادی کی خوشی میں. کیونکہ خبر ایسی ہے، عظیم خبر ہے. 3 دن مکے کے لوگ کھاتے رہے ابو طالب کا اور جناب خدیجہ کا. 3 دن کھائے، سارا مال اختیار میں دے دیا محمد عربی نے. تو یہ پاک و پاکیزہ مال جس سے کعبے کی تعمیر ہوگی. تجارت جاری ہے، تجارت آگے بڑھ رہی ہے. 30 عام الفیل شادی کے 5 سال کے بعد ابو طالب کے گھر میں غنچہ کھلا. شادی کے 30 سال کے بعد فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں بہار آ گئی. اب تیرا ادب نہیں بنتا، ولادت کا واقعہ پڑھتا پورا. مجھے تو جناب خدیجہ کے بارے میں پڑھنا ہے نا بھائی، میں تو وہی پڑھوں گا اور کہیں نہیں جا رہا. تو اب جب یہ بچہ پیدا ہوا، یہ بچہ آیا بہار کی صورت میں، تو رسول نے پرورش پائی تھی فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں. اپنی چچی سے کہا کہ اے چچی، اس بچے پہ میرا حق ہے. اور چچی نے دے دیا گود میں، لو یہ تمہارا ہے. کیوں؟ چچی نے دیکھ لیا تھا کہ زبان بھی کھولی ہے تو رسول کی آغوش میں، آنکھیں بھی کھولی ہے تو رسول کی آغوش میں، غذا بھی لی ہے تو پہلی غذا رسول کی لسان مبارک سے لی. اب جب رسول کے پاس آ گئے تو خدیجہ کی آغوش میں. اور جناب خدیجہ مولائے کائنات سے محبت کتنی کرتی ہے. اس شیر خارجی کے زمانے کے بارے میں لکھا ہے، 3-4 سال کے سن تک لکھا ہے کہ جب کپڑے بھی میلے ہو جاتے تھے، کبھی کھجوریں چنتے تھے اور آخر پہلوانی کر کے اپنا زور بھی تو دکھاتے ہوں گے مکے کے لوگوں کو، مکے کے بچوں کو بتاتے ہوں گے ابھی سے پہچان لو کہ میں کون ہوں. تو جناب خدیجہ کے بارے میں لکھا ہے
جیسے اپنے سامنے محمد کو بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے لقمے دیتی تھی، ایسے جناب خدیجہ علی کو پال رہی تھی، علی کو پال رہی۔ اور اب تاریخی حوالہ بھی دے دوں، آپ سمجھیں گے ایسی محبت میں ایک جملہ کہہ گیا، تاریخوں میں ہے جہاں بھی جناب خدیجہ کی تاریخ لکھی ہے وہاں یہ جملہ لکھا ہے کہ علی سے اتنی محبت تھی کہ جب باہر سے کوئی آتا تھا علی کو دیکھتا تھا، علی کے حسن کو دیکھتا تھا، علی کے جاہ و جلال کو دیکھتا تھا، علی کی شجاعت کو دیکھتا تھا، علی کی وجاہت کو پوچھتا دیکھتا تھا تو پوچھتا تھا کہ یہ کون ہے۔ ابو طالب سے جب پوچھا علی کے بارے میں آنے والوں نے جو مسافر آتے تھے کہ یہ بچہ کون ہے، تو ابو طالب کہتے تھے کہ میرا بیٹا ہے۔ نہیں کہا میرا بیٹا، کہا ہاذا اخو محمد، ہاذا اخو محمد احب الخلق، یہ محمد کا بھائی ہے کہ محمد خلق میں سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ کو الیہ الخلق کہ محمد کا بھائی ہے، محمد پوری مخلوقات میں سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہے۔ وہذا نور عین خدیجہ، اور یہ خدیجہ کا نور عین علی ہے، یہ خدیجہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک علی ہے۔ اب سن لیا آپ نے جملہ کہ جناب خدیجہ کیا ہے؟ اب ایمان کی بات کر کے عورتوں میں پہلے ایمان لانے والی، عورتوں میں ایمان لانا اور ہے، ایمان کا اعلان کرنا اور چیز ہے، ایمان کا اظہار کرنا اور، کیونکہ اسلام کوئی جانتے ہی نہیں، خدیجہ تو جانتی ہیں، گھر میں اسلام ہے، سب کچھ رسول کو دے دیا، رسول غار حرا چلے جاتے ہیں، رمضان کا پورا مہینہ، رجب کی کچھ راتیں اور ہر مہینے میں کچھ راتیں، ذی الحج کا مہینہ پورا وہاں کیوں زمانے جاہلیت کا حج ہوتا ہے، شریک ہو تو والی رسول کے لیے مشکل، نہ شریک ہو تو اور مشکل۔ غار حرا 6 کلومیٹر، 5.5-6 کلومیٹر، اور مکے کے اطراف کے پہاڑوں میں سب سے بڑا پہاڑ، اور اس کے دامن میں مکہ۔ رسول غار حرا میں بیٹھتے ہیں، ایک آدمی کے قد کے برابر اونچائی، اس سے تھوڑا کم چوڑائی، ایک آدمی کو مشکل لیٹ سکتا ہے۔ جو دیکھ کر آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ غار حرا کا یہی پیمانہ ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ اب وہاں سے بیٹھ کر اگر کوئی یوں دیکھے تو پورا مکہ، مکے کی رسمیں، مکے کے لوگوں کی حالت، ان کا طواف، ان کی بت پرستی، اللہ کے گھر میں بت پرستی۔ سب سے بڑا ستم تو یہی ہوتا ہے کہ جب لوگ اللہ کے گھر کو بت کرنے میں تبدیل کر دیتے ہیں، اللہ کے گھر کو صنم کدا بنا دیتے ہیں۔ تو دیکھ رہے ہیں رسول، اور اس بیوی کا کیا حال ہے کہ 5.5-6 کلومیٹر پیدل چل کر جاتی ہے کھانا لے کے، پیدل چل کر آتی ہے، اور کس طرح کن حالات میں پرورش ہوئی ہے کل بتا چکا ہوں نا، کہ مالدار ترین خاتون، مالدار ترین باپ کی بیٹی، ریشم و کم خواب میں زندگی بسر کرنے والی بتا رہی ہے کہ شوہر کے لیے ایثار کیسے ہوتا ہے، بتا رہی کہ شوہر کے مقاصد نیک ہیں، اس قوم کی ہدایت چاہتا ہے تو اسے گھر کا سکون بھی ملنا چاہیے، لہذا خود جاتی ہے، کبھی غلاموں کو کبھی کنیزوں کو، اور پریشانی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ایک دفعہ غار حرا میں گئی، رسول نظر نہ آئے، خود دوڑی مکے، غلاموں کنیزوں کو پھیلا دیا چاروں طرف کہ ڈھونڈو محمد کا، ڈھونڈو محمد کا۔ آخر کافی دیر کے بعد جب واپس آئیے تو موجود پائے، رونا شروع کر کہ خدا کے رسول آپ میری نظروں سے اچھل ہوئے میں ڈر گئے، کہیں یہودیوں نے آپ کو، مشرکوں نے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا؟ اتنا ایثار، یہ دولت خرچ کیسے ہو گئی؟ تو اتنی دولت ہو بینک میں نہیں رکھ دیں تو نسلیں کھاتی رہتی۔ جب مالدار ترین خاتون تھی اچانک کیا ہوا؟ اتنی جلدی سب ختم ہو گیا، تو ظلم میں کیسے ختم ہوا وہ بھی بتا دیں، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے، قربانیوں کی طرف لے جائیں گے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جو قربانیاں کی صلوات بھیجی، دیکھیے
اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ قبائلی نظام تھا، قبیلوں کی چھٹی. یہ قبیلے وجود میں کیسے آئے؟ یہ تو صحرا تھا نا، یہاں گنجان آبادیاں نہیں تھی، اسی لیے خانہ بدوش تھے، بدو تھے. جہاں تھوڑا پانی دے کر 4 کھجور کے درخت دے کے وہاں ٹھہر گئے، وہاں قید بعد دوسری جگہ چلے گئے. تو صرف 3 شہر وجود میں آ سکے تھے، 3 شہر. ایک مکہ خانہ کعبہ کی وجہ سے ہمیشہ سے آباد تھا، ایک یثرب یعنی مدینہ. مدینے میں کیا ہوتا تھا کہ رومی سلطنت کے تشدد سے جو یہودی بھاگتے تھے انہیں یہ جگہ بھاگی تھی، کیونکہ یہاں کچھ نخلستان تھا، یہ یہاں آباد ہونا شروع ہوئے. خیبر کا سرسبز علاقہ وہاں پہ یہودی جا کے آباد ہو گئے. ایک جدے کی بندرگاہ جو آنے جانے کے لیے استعمال ہوتی تھی مسافروں کے سمندر کے سفر کے لیے، یہ اتنی سی آبادی تھی کہ یہاں نہ قیصر کی توجہ تھی نہ کسرا کی. یعنی قیصر روم بھی نہ توجہ نہیں کرتا تھا اور خسرو ایران بھی. سپر طاقتوں پہ ان سے کوئی توجہ، ان پر کوئی توجہ نہیں تھی، ان سے کوئی غلط نہیں تھی، کیونکہ یہاں کچھ تھا ہی نہیں. لہذا چھوٹے چھوٹے قبیلے اور ان کے اپنے سردار. اب جب ان کی مفادات کی لڑائی ہوتی تھی، لوٹ مار ہوتی تھی، لوٹ مار میں جو قبیلہ غالب آتا تھا وہ دوسرے کے قبیلے کے مردوں کو غلام، عورتوں کو کنیز بنا دیتا تھا. اور یوں یہ لڑائیاں خوب عرصے تک چلا کرتی تھی. اب انہی کا آپس میں کاروبار تھا، انہی قبیلوں بزنس، ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار. اگر یہ ایک دوسرے کا مقابلہ کر دیں، سوشل بائیکاٹ کر دیں، تو ہر قبیلہ مقلوب ہو کر رہ جاتا ہے، کیونکہ کاروبار نہیں کر سکتا. اب جناب خدیجہ کی دولت کتنی؟ سب سے زیادہ، اور سب اختیار میں ہے محمد عربی کے، اور کسی کے اختیار میں نہیں. آخر حکم ہو گیا، کیونکہ یہ واقعات اب تفصیل سے برابر سننے میں بھی سناتا رہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھو بات کو لے کر. حکم ہوا اعلان کر دیجیے، اپنے رسول ہونے کا اعلان کر دیجیے. رسول گھر میں داخل ہوئے، نور پھیل گئے گھر میں. جناب خدیجہ نے مسکرا کے دیکھا کہ آج یہ نور تو ہمیشہ ہوتا ہے، آج کچھ اور شان ہے، آج کچھ اور شان ہے آپ کی. تو رسول نے بھی مسکرا کر جواب دیا کہ آزاد نور و نبوت ہے، یہ میری نبوت کا نور ہے، یہ میرے نبوت کا نور ہے. آپ کہہ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہہ لیجیے. تو جناب خدیجہ نے کلمہ تھوڑی پڑھا، مسکرا کر کہا کالا تو ذالک، میں تو پتہ نہیں کب سے یہ بات جانتی ہوں. کالا عرب تو ذالک، میں تو پتہ نہیں کب سے یہ بات جانتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. اپنے ایمان لانے کا، ایمان لائی نہیں، اپنے ایمان کا اعلان کیا کہ میں ایمان پر ہوں. اور یہی علی کی شان کہ ایمان کا اعلان کیا. تو پہلے ایمان لانے والوں کی فہرستیں بنانے والوں، بس ایک سوال ہے، اپنے ساتھ لیتے جائیے گا. جب پہلے ایمان لانے والوں کی بات کی جائے تو چھوڑو ایمان کے قصے کو کہ پہلے کون ایمان لایا کون نہیں لایا. اس بات کو چھوڑو کہ کس نے کتنے سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، چھوڑو. بس یہ بتا دو کہ رسول کے ساتھ سب سے پہلے نماز کس نے پڑھی. کھنگالو تاریخیں، ہمیں نہیں پتا، آپ کھنگال کے بتائیے تاریخیں. آپ حدیث کی کتابیں، آپ سیرت کی کتابیں کھنگال کر بتائیے کہ رسول کے ساتھ سب سے پہلے نماز کس نے پڑھی. تو جو سب سے پہلے نماز پڑھتا نظر آ جائے، عمر کو نہ دیکھو کہ چھوٹا ہے کہ خاتون ہے، بچہ ہے کہ بوڑھا ہے، یہ مت دیکھو. یہ دیکھو کہ پہلے ایمان کون لایا. تو ہر جگہ ایک ہی روایت ملے گی. جب لوگ آتے تھے باہر سے، تاجر آتے تھے، عباس ابن عبد المطلب کا دوست آیا، حیران ہو کر کہتا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. تو عباس نے پوچھا کون؟ کہ یہ ایک آدمی، ایک خاتون، اس کے بائیں طرف دائیں طرف پیچھے ہو کے ایک بچہ کھڑا، ہی کر کیا ہے.
یہ قیام کر رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ کہا کہ یہ میرا بھتیجا محمد، خاتون اس کی زوجہ ہے، اہلیہ خدیجہ ہے، اور یہ پیچھے میرا دوسرا بھتیجا ابو طالب کا بیٹا علی، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے رب کی ایسے ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کا طے ہو گیا کہ اس وقت تک کوئی ایسا نہ تھا، ارے جب بھی ایمان لایا ہوگا پہلے ایمان لایا ہوگا، مگر یہ طے ہے کہ سب سے پہلے جس نے علل اعلان کعبے میں نماز پڑھی وہ یا رسول تھا، یا ابو طالب کا بیٹا علی تھا، یا رسول کی زوجہ خدیجہ تھی۔ پہلے یہ تو دیکھو کہ نماز کس نے پڑھی، فہرست بنا رہے ہیں، پہلے یہ لائے پہلے یہ لائے، وہ بھی لایا، ہمیں کیا بڑی اچھی بات ہے تو جب بھی ایمان لایا ہو، مگر فرق ہے کہ نہیں؟ شاہ ابی طالب میں جس کا بھی ایمان تھا سب موجود تھے، مال خرچ کرنے والے بھی تھے، ذرا فہرست تو لے آؤ، ذرا نام ہی لے آؤ کہ مکے میں قربانیاں دینے والوں میں کس کس کا نام ہے، شاہ ابی طالب میں وہ نام کیوں نہیں ملتے؟ مال بھی تھا، پیسہ بھی تھا، غلام خریدے بھی، غلام آزاد بھی کرائے، لیکن رسول پر اپنی جان نچھاور کرنے والا کون تھا؟ شاہ ابی طالب میں پاپوں سے بچانے والا کس کا مال تھا؟ تو جو اسلام قبول کرتا تھا، ادھر خدیجہ نے اعلان کیا کہ میں ایمان رکھتی ہوں محمد کی رسالت پر اور ایک اللہ پر، اور ان معبودوں کی جو تم نے بنائے ہیں ان کی نفی کرتی ہوں، تو پہلے ہی 20 سال کا کینہ تھا کہ نہیں تھا ان خواتین کے دلوں میں؟ قریش کی خواتین، ام جمیلہ تو پڑوسی ہے، ام جمیلہ ابو سفیان کی بہن، ابو لہب کی بیوی، یہ نام نہیں یاد آتے لوگ، اور کتنی اذیتیں، کانٹے جمع کیے جاتے ہیں، پتھر جمع کیے جاتے ہیں، کوڑا جمع کیا جاتا ہے، اذیتیں دینے کے لیے گھر کے آگے ڈالا جاتا ہے، اور رسول کے باہر نکلنے سے پہلے خدیجہ صفائی کر دیتے، صاف کر دیتے، تاکہ میرے محمد کو اس کی بو پریشان نہ کرے۔ محمد کو تو نہ معلوم کا معلوم ہو، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہاں سے گھر تبدیل کر لیجیے، کبھی نہیں کہا۔ یہاں تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ گھر بدلو، اب کہیں چلی نہ جائے بات، 12 نے ایک جملہ کہہ دیا، میں نے صلوات بھیجی محمد علیہ محمد، گھر چھوڑو، گھر بدلو، شہر چھوڑو، ملک چھوڑو۔ اللہ نے محبتوں کے رشتے بنائے ہیں، خلوص کے رشتے بنائے ہیں، محبت کی دال روٹی میں جو مزہ ہے وہ امریکہ کے کبابوں میں نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد، صحیح ہے؟ وہاں نفرتیں ہیں، وہاں ذلتیں ہیں، میں روک نہیں رہا کسی کو جانے سے، بھائی جاؤ، جس کا رشتہ جہاں میں کل عرض کر چکا ہوں کہ انسان اپنی روزی کے لیے کہیں بھی ہجرت کر سکتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی اس میں پابندی نہیں، لیکن محض اس خاطر، محض جب کہ یہاں نعمتیں ہوں، میں گھر رسول کو کتنا یاد آتا جب مدینے پہنچے ہیں، حالانکہ مدینے میں آرام ہے، نعمتیں ہیں، سکون ہے، مدینے مکے میں تو اذیتیں، لیکن اپنے وطن کو یاد کر کے روتے تھے، اور اللہ کا وعدہ تھا حبیب دل ملول نہ ہو، میں آپ کو واپس پلٹاؤں گا، آتے ہیں میں آپ کو واپس آپ کے گھر مکے لے کر جاؤں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ، یہ اللہ وعدہ کر رہا ہے۔ لہذا نہ گھر بدلنے کی خواہش، نہ شہر بدلنے کی خواہش، ہر مصیبت میں شریک خدیجہ رسول کے ساتھ۔ تو تمام قبائل نے بائیکاٹ کر دیا خدیجہ کا، دشمنیاں نکالنے کا وقت آ گیا، ہماری بات نہیں مانی تھی نا، منع کر دیا اپنے اپنے شوہروں کو، اپنے اپنے قبیلوں کو، اور وہ تو ویسے ہی تیار بیٹھے تھے، تجارتی بائیکاٹ، سرمایہ رکود کا شکار ہو گیا، ایک جگہ جم کے رہ گیا، نہ کوئی خریدنے والا نہ کوئی بیچنے والا، بائیکاٹ،
ادھر غریب اسلام قبول کر کر کے آ رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، قافلوں کو بھیجا جا رہا ہے حبشہ، 3-4 بار، ایک بار نہیں 3-4 بار مہاجرین بنا کے بھیجے گئے، مدینے بھیجے گئے، جدہ بھیجے گئے، کہاں سے مال آئے؟ اور پھر بات ہے روز کی، ایک دن کی نہیں، ایک دن کی نہیں، تو 11 سال کے عرصے میں خدیجہ کا سارا مال اسلام کی بنیادیں مضبوط کرنے میں خرچ ہو گئے۔ جس خاتون نے یعنی قیامت تک کے لیے مثال قائم کی خدیجہ نے، اور جناب خدیجہ کی عظمت کے لیے ایک اور آپ کو سنا دوں، جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا عاشور کے دن 10 محرم جب اپنا تعلق کرایا جناب سید الشہداء لشکر عمر صاحب کے سامنے، تو کہتے ہیں انشدتم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں۔ اس لشکر عمر صاحب سے کہتے ہیں کہ انشدتم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، هل تعلمون ان جدتی خدیجہ بنت خویلد افضل نساء هذه الامة اسلاما، میں تم سے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا تم نہیں جانتے کہ میری دادی خدیجہ کبریٰ، میری دادی خدیجہ بنت خویلد اس امت کی وہ پہلی خاتون تھی جس نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تھا۔ یعنی بتا رہے کہ تم کس کی اولادیں ہو، میں کس کی اولاد ہوں۔ جناب خدیجہ پر میں کیوں پڑھ رہا ہوں مجالس؟ تاکہ آپ کو معلوم رہے کہ ائمہ طاہرین نے صرف کعبہ پہ، علی پہ، رسول پہ، ماں فاطمہ پہ فخر نہیں کیا، بلکہ جگہ جگہ جناب خدیجہ کا بھی تعلق کرایا۔ زیارت وارثہ جناب خدیجہ پر سلام بھیجے بغیر مکمل ہوتی ہے؟ السلام علیکم یا ابنا خدیجہ الکبریٰ ام المومنین مکمل ہوتی ہے؟ تو اتنی احتیاط کی گئی کہ فراموش نہ کرنا جس خاتون کا مال بھی لگا اور جس نے رسول کا کفار سے دفاع بھی کیا۔ یہ وہ خاتون ہے جناب خدیجہ کہ جناب سید الشہداء تعارف کرا رہے اپنا کہ میں خدیجہ کا بیٹا ہوں، تو مجھے بتائیے کہ ایمان کا اظہار نہیں کر رہی، اسلام لا ہی نہیں، اعلان کر رہی ہے کہ میں عرب تو ذالک، میں تو پتہ نہیں کب سے یہ بات جانتی ہوں، طویل عرصہ گزر گیا، مجھے یہ جانے ہوئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس شہزادی کو کہ جس نے اپنا سب کچھ اسلام پہ قربان کر دیا، 26 سال 15